جب آپ نے اتنی ہمت فرمائی صبح صبح تشریف لائے، تو میں آپ تمام احباب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر اپنے اساتذہ کا اور والد محترم کا کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، اور سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں استاد محترم جن سے میں نے تقریباً اکثر کتابیں پڑھی ہیں بلا واسطہ یا بالواسطہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زندگی قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تقریباً 60 مرتبہ اللہ نے مشکات پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور 29 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف مکمل پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھنا اور ان کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے، تو میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ انداز اقوال سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمان حقانی دامت برکاتہ مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تیری کایا پلٹ دے آن میں، دیکھ آئینے وفا قرآن میں، چھوڑ کر قرآن کو کہ بے وفا، ڈھونڈتے ہو دین باطل میں خدا۔ وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہمیں دانی کے آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تنگینے تو چیز۔ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ رہ زنا از حفظ او رہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن۔ بس خدا برما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ او رسول را ختم ما اقوام را، رونق از ما محفل ایام را۔ خدمت ساقی غریب ما گذاشت، داد مارا آخری جام کی داشت۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مجھ سے پہلے ہمارے نوجوان حاضرین نے اپنے تاثرات کا اخلاص سے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان کی کلمات کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے استاد التفسیر حضرت مولانا فرید احمد صاحب حقانی دامت برکاتہ، انہوں نے بہت اچھے انداز سے جامع معنی خطاب فرما دیا، اور ان کے خطاب کے بعد مزید کچھ مجھے باتیں کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن اچھی بات کی دعوت دی جائے تو انکار کرنا بھی مناسب نہیں۔ حضرت مولانا عبید الرحمن
جو حافظ پختہ قاری مدرس اور ہمارے لیے قابل رشک اور لفظ فخر کو میں استعمال نہیں کرتا ہوں تو بڑی خوشی کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس عمر میں قرآن کی اور دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، اور یہ صحرا حضرت مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہم کے سر پر سجدہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی دینی طریقے پر تربیت فرمائی، خود نگرانی کرتے ہیں، اور ان کے ایک صاحبزادے نے پچھلے اتوار کو اسی طرح قرآن کریم مکمل کیا۔ مفتی شمس الرحمان صاحب، اور ہمیں ناشتے کی سعادت حاصل ہوئی، وہاں اس تقریب کی بھی دعوت دی گئی، تو میں نے گزارش کی کہ آپ نے اتنی محنت کی، قرآن سنایا، کہیں آپ کی طرف سے اپنے مقتدیوں کو دعوت کھلانے کا مطالبہ تو نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میری طرف سے نہیں، ہم خود اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ اور بات ہے، وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، انہوں نے بات کا بھی کہہ دیا، ٹائم کا بھی مجھے بتا دیا، تھوڑا سا ٹائم ہے، اور طریقہ بھی بتا دیا کہ ناصحانہ طریقے سے ہونا چاہیے بات۔ تو اس پر مجھے بات یاد آئی کہ انہوں نے قرآن سنایا اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ نے خوشی میں دور دور کے مہمانوں کو صبح صبح ناشتہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پانی پت ہندوستان میں ایک شہر ہے جو قرآن کریم کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ وہاں پر کہتے ہیں ہر گھر میں بچے اور بچیاں حافظ قاری ہوتے ہیں، بڑے بڑے قاری وہاں پیدا ہوئے پانی پت میں۔ وہاں کے قاری صاحب تھے، قاری لالا صاحب مشہور تھے، تو وہ اتنے خوش آواز اور اتنے اچھا پڑھنے والے تھے کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو ان کی آواز باہر مسجد سے نکلتی تھی، سڑک پر تو گزرنے والے آواز سن کر چاہے ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، کھڑے ہو جاتے تھے، سنتے تھے، وہ چل نہیں سکتے تھے، اتنی کشش تھی ان کی آواز۔ اور جب رکوع کو جاتے تھے پھر وہ آگے گزرتے تھے وہ لوگ، اتنا اللہ تعالیٰ کی دین۔ تو وہاں 1857 میں انگریزوں کے خلاف آخری جہاد کیا مسلمانوں نے، اور ناکام ہوئے، وہ قابض ہو گئے، تو انہوں نے بڑی بڑی سزائیں دی مجاہدین کو۔ تو پانی پت والوں کو کی معافی جو ہے وہ ختم کر دی کہ ان کو نہیں معاف کرنا، باقی کئی لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو وہ قاری لالا صاحب جو ہیں وہ ترکی پہنچے، اور وہاں پر سلطان عبدالحمید جو آخری خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے شیخ الاسلام کو کہا کہ اب میں مسجد میں جانے سے معذور ہوں، کوئی اچھا قاری بھیجو جو میرے محل میں مجھے قرآن سنائے تراویح میں۔ تو شیخ الاسلام نے مجمع میں اعلان کیا کہ کوئی اچھا پڑھنے والا قاری ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، خلیفہ صاحب سلطان عبدالحمید کو تراویح میں قرآن سنانا ہے۔ تو وہ قاری لالا صاحب کھڑے ہو، تو شیخ الاسلام نے کہا دیکھو خلیفہ صاحب جو ہیں وہ خود حافظ ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ پھر درمیان میں چھوڑنا پڑے، اچھی منزل یاد ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں سناؤں گا۔ تو وہ جب سلطان عبدالحمید نے بلایا، انٹرویو لیا، مشکل جگہوں سے پوچھا کہ یہاں سے سناؤ، یہاں سے سناؤ، تو قاری صاحب نے بار بار سنا دیا۔ وہ سلطان بھی حیران ہو گیا کہ بڑا پختہ حافظ ہے۔ تو اس نے کہا آپ کی منزل سنیں گے، آپ کے پیچھے تراویح پڑھیں گے۔ جب قرآن مکمل ہوا تو شیخ الاسلام کو کہا کہ بہترین تحائف ان کو دے دو، کپڑے اشرفیاں اور جو کچھ۔
جب وہ پیش کیا تو قاری صاحب نے کہا میں پیسے لینے کے لیے میں نے قرآن نہیں سنایا، میں نہیں لینا، تو میں نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا فرض سمجھ کر سنایا کہ مجھے اللہ نے دولت دی ہے قرآن کی، میں نے سنا دیا، میں نے اپنا فرض ادا کیا، میں اس کا معاوضہ نہیں لیتا۔ تو سلطان عبد الحمید نے جو لفظ کہا وہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ۔ اس نے کہا آپ نے اپنا فرض ادا کیا، یہ ہمارا فرض ہے آپ کا اکرام کرنا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا۔ ہم نے اپنا فرض ادا کیا، ہم اپنا فرض ادا کریں گے، یہ قبول کرنا۔ وہ بات یہاں ہے کہ مولانا صاحب نے قرآن اللہ کی رضا کے لیے سنایا، آپ نے یہ سارا جو تکلف کیا یا جداوت کی تو آپ کا اپنا ایک حق بنتا تھا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلی بات ایک تھوڑی سی ہے، وہ بھی مکمل کر دوں۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ میں تو اور مقصد کے لیے آیا ہوں، ہمارے شہر اس کی معافی انگریزوں نے جو ہے ختم کر دی ہے اور ان کے اوپر جو ہے سختی ہے، تو آپ سفارش کریں کہ ہماری معافی کو بحال کر دیں، ہمیں ہمارے شہر والوں کو معاف کر دیں۔ سلطان عبد الحمید نے کہا وہ بھی میں کروں گا، یہ بھی آپ قبول کریں۔ اور اس وقت ملکہ وکٹوریہ انگریزوں کی بادشاہ تھی، اس کو خط لکھا کہ پانی پت والوں کی معافی کو حال کی جائے، وہ بھی کام ہو گیا۔ وہ خلافت جو ہے بہت بڑے علاقے پر دنیا کی خلافت تھی اور ان کی بات چلتی تھی، تو اس کو مل کر غیر مسلموں نے وہ خلافت کو توڑ کر مسلمانوں کو کمزور کیا، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ دائیں بائیں جو جہاد کا نام خلافت کا نام دیا جاتا ہے، دوبارہ مسلمان اکٹھے نہ ہو جائیں اور پھر خلافت بحال نہ ہو جائے۔ 1923 میں ختم کی تھی خلافت، تو اب 2022 ہے، تھوڑے دن رہنے والے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، بات کو اتنی نہیں کرنی۔ حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق تلاوت ہے، تو تلاوت وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پڑھ کر سناتے ہیں۔ مراد تو جبریل ہے، فرشتہ ہے، لیکن صیغہ تو متکلم مال غیر کہ نتلو علیک، ہم پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر آپ اسی طرح پڑھیں، تو قرأناہ بھی وہی صیغہ ہے نتلو کی طرح۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ فرشتوں کو خود سنائی۔ سبحان اللہ، تو کیا قاری عبد الباسط پڑھتا ہے تو رحمہ اللہ، جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو کس طرح لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ قاری دادا صاحب رحمہ اللہ پڑھتے تھے تو سڑک بند ہو جاتی تھی، تو جب اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی ہوگی تو کیا منظر ہوگا، کیا اثر ہوگا۔ تو ان فرشتوں نے کہا مبارک ہے وہ امت جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، اور مبارک ہیں وہ دل جو اس قرآن کو یاد کریں گے۔ فرمایا کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کریم تو علم والوں کے دلوں کے اندر پیوست ہے، اس کے نسخوں کو جلانے سے قرآن کو ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں تو 6-7 سال کے پورے قرآن کے حافظ دنیا میں موجود ہیں، اور یہ لاکھوں لوگ، سب سے زیادہ قرآن کریم کا حفظ پاکستان میں ہوتا ہے، اور انعام ملتا ہے کہ یہ پاکستان والے قرآن یاد کرنے تجویز سے پڑھانے میں بہت آگے ہیں۔ تو ہر سال لاکھوں لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں، اور ان قرآن کریم کے یاد کرنے والوں اور قاریوں اور حافظوں کے جو فضائل ہیں، فرمایا کہ قرآن کریم کے حافظ کے ماں باپ کے سروں پر سورج سے زیادہ چمکنے والا تاج اللہ کی طرف سے پہنایا جائے گا۔ آج تو ہم
علماء کرام مل کر اساتذہ بچوں کی سر پر پگڑی باندھتے ہیں، لیکن وہاں دستار بندی کرنے والا حضرت جبریل علیہ السلام ہوگا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے ان حافظوں کی دستار بندی کریں گے اور تاج رکھیں گے، اور فرمایا کہ اپنے کنبے کے 10 افراد کو سفارش کر کے جنتی بنا دے گا حافظ، جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ جو جہنم کے مستحق ہوں گے ان حافظ کی سفارش سے وہ جنتی بنیں گے۔ ان باتوں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے ارشاد اور اپنے محبوب کے ارشاد پر یقین نصیب فرمائے۔ اگر ان باتوں کا ہمیں یقین حاصل ہو جائے تو سارے مسلمان ہی حافظ بننے کی کوشش کریں۔ کتنے بڑے بڑے انعامات اور اتنے بڑے بڑے اعزازات، تو ان حفاظ کرام کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور ان کے اختتام کی مجالس، جیسے یہاں قرآن کریم کی ختم کی مجلس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم مکمل کرتے تھے اپنے احباب کی دعوت کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، خوشی مناتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ یاد کی، وہ سمجھ کر یاد کرتے تھے، تو فرمایا کہ ہدایہ شریف میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام احکام کے ساتھ قرآن کو یاد کرتے تھے، صرف الفاظ نہیں، ترجمہ تو ان کو پہلے ہی آتا تھا۔ تو جب سورہ بقرہ مکمل کی تو ان کے والد حضرت عمر بن خطاب سب کو رضی اللہ عنہ، انہوں نے اونٹ ذبح کر کے دوستوں کو دعوت کرائی، جیسے آپ نے یہاں اچھی اچھی چیزیں بنائی ہوں گی، اونٹ کو کھانے کو زیادہ معمول نہیں، عرب بڑے پسند کرتے ہیں، چاہے کتنے مالدار ہوں، اونٹ کے گوشت کو عرب بہت پسند کرتے ہیں۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ یورپ کے لوگ گائے کے گوشت کو بکرے سے زیادہ پسند کرتے ہیں، بکرا اتنا پسند نہیں کرتے، گائے کا گوشت۔ یہاں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمان گائے کے گوشت کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ ہندو جو ہے وہ گائے کو ذبح کرنے کو جرم سمجھتے ہیں، ان کا تو معبود ہے گو ماتا۔ حال میں آگے باندھ دیتے ہیں، ریڑے کے آگے باندھ دیتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمارا خدا ہے، اس کو ذبح نہ کرو، ڈنڈے مارو بھی شاید ریڑے آگے بڑھو۔ تو یہ گائے کے گوشت سے، گائے کا گوشت کہتے ہیں یورپ والے لوگ بکرے سے زیادہ پسند کرتے ہیں، عرب لوگ اونٹ کے گوشت کو زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ ذبح کر کے ایک سورت یاد کرنے کے بعد اپنے بیٹے کی خوشی میں اپنے دوستوں کو، فقراء کو کھانا کھلایا۔ یہ عمل آپ کا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس تلاوت اور قرات کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف، اور پھر امت کو کس نے پڑھایا، یعنی مصلی مسجد نبوی میں امام کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر بات نرالی تھی، صورت نرالی تھی، آواز نرالی۔ ایک صحابی کہتے ہیں سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں والتین والزیتون اور اذا زلزلت پڑھی، تو میں نے کسی آدمی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز نہیں سنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نبی نہیں تھے، امام الانبیاء تھے، جب وہ پڑھتے تھے پیچھے پڑھنے والے کتنے سعادت مند۔ یہ تلاوت یہ سنت رسول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کے تھوڑے سے حصے کو چھوڑ کر آپ قیام کریں۔ اس قیام میں کیا کرنا؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، عمدہ طریقے سے، جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ الفاظ کے مخارج بھی درست ہوں، اور پھر جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، وہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا۔ آپ نے بارہا سنا رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، عمدہ طریقے سے پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ جب تو آخری آیت پڑھے گا تو جتنی آیتیں تو نے پڑھی اتنے درجات تجھے جنت میں ملیں گے۔ آخری آیت جو ہے 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں،
تو جنت کے بھی درجات اتنے، فرمایا وہ سب سے آخری درجہ تجھے ملے گا۔ تو میں حفاظ کرام سے پہلے سے معافی مانگ کر گزارش کرتا ہوں کہ دنیا میں ترتیل کی ہوگی تو اس حدیث کا مصداق بنے گا۔ اگر دنیا میں اس نے کیا کیا ہوگا کہ حضن کا حض شیخ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنا جلدی تو نے قرآن ختم کر دیا ہے تو اشعار کی طرح جلدی جلدی پڑھ دیا، تو ایسا نہیں، ٹھہر کر پڑھو۔ یہاں ترتیل کی ہوگی تو وہاں کہا جائے گا رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ تو اتنا اعزاز جو نصیب ہوگا، تو یہ ترتیل اور تجوید۔ اور پھر یہ ہے، میں تو بے ربط تھوڑی سی باتیں چند منٹ کرنا چاہتا تھا کہ شعبان کی آج 9 تاریخ ہے، چند دن رہ گئے رمضان شریف میں، اور رمضان شریف میں قرآن اترا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر میں اترا جو رمضان شریف میں ہے۔ تو رمضان شریف میں کروڑوں مسلمان قرآن کریم تراویح میں سنتے ہیں اور لاکھوں حفاظ سناتے ہیں، اور الحمدللہ اتنے حافظ ہیں کہ مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، دفاتر میں سناتے ہیں، گھروں میں سناتے ہیں۔ اور ایسے حافظ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ مسجد کمیٹیوں کو کہتے ہیں ہم مسجد کی سفیدی کریں گے، تو مسجد کا کام ہے تو وہ ہمیں بتاؤ، ہمارے بچے کو قرآن سنانے دو۔ یعنی منتیں کر کے، خرچ کر کے، وہ جو ہے اپنے پاس سے خرچ بھی کرتے ہیں اور قرآن کریم سناتے ہیں، پھر بھی جگہ نہیں ملتی۔ کہو الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اور یہ واحد کتاب ہے جو حفظ ہوتی ہے، اور کوئی کتاب حفظ نہیں ہوتی۔ ایسے حافظ دنیا میں موجود ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہیں، اکا دکا ہیں، جو اول سے آخر تک قرآن بغیر غلطی کے، بغیر کسی متشابہ کے سناتے ہیں۔ اکا دکا تھوڑے ہیں لیکن ہیں، ہے بہت مشکل، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی فارغ ہے، مولوی نکما ہے، یہ مدارس بنائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے لوگوں کے صدقات خیرات کی انتظار کرتے ہیں، کماتے نہیں ہیں، اور یہ جو یونیورسٹیوں والے ہیں یہ کماتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ هل ترزقون وتنصرون الا بفقرائکم، فرمایا کہ یہ جو فقیر دعائیں کرتے ہیں، دولت والوں کو رزق ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور یہ مدارس والے، طالب علم اور مولوی، یہ فرض کفایہ، یعنی ساری امت کا فرض ہے قرآن کی حفاظت۔ اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر قرآن کریم کی طلب کیا ہے کہ فرض ہے۔ تو اب سارے لوگ، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ توبہ کے آخر میں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سارے لوگ تو نہیں نکل سکتے، بستی کے سارے لوگ علم کے لیے نکل جائیں، علم حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ بڑے فرقے میں سے چھوٹی جماعت نکلے اور وہ جا کر علم کی مہارت حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو وہ علم بتائیں تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے جو ساری امت کا فرض تھا علم دین حاصل کرنا، ہر مرد عورت کا، اس فرض کفایہ کو علماء کرام امت کی طرف سے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ امت کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں، نہ کہ دان تان کی۔ دنیا کی تعلیم کا کیا حاصل ہے؟ ناراض نہیں ہونا۔ ابھی چند دنوں سے کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ کرسی سے ایک کو ہٹاؤ، کسی اور کو بٹھاؤ، جس کو بٹھانا ہے وہ متعین نہیں، اس کو ہٹاؤ، یہ حاصل ہے سارا۔ بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے کھاتے پیتے سب کچھ ہے، کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، لیکن وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر دوسرے کو نہیں برداشت کرنا، خود بیٹھنے کی کوشش کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو کیسے ملفوظات، کیسے اخلاقی یعنی کلمات ہیں جی، کتنے صاف ستھرے، کہتے ہیں مولوی سخت باتیں کرتا ہے، تو مولوی کی بات تو چند آدمی سنتے ہیں،
آپ کی بات ٹی وی ریڈیو کے ذریعے پوری دنیا سنتی ہے، دوسرے ملکوں والے بھی سنتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو کن اچھے القاب کے ساتھ یاد کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا بڑا مقصد بنانے سے ہمیں بچا، کہ ہمارا مقصد زندگی کا کیا دنیا ہو، حکومت ہو، کرسی ہو، اور ہم علم اس لیے حاصل کریں تاکہ دنیا حاصل ہو۔ فرمایا کہ اگر پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گلاس پانی پینے کا موقع نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے دنیا کی حیثیت۔ اور دنیا کی جو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوں کے نزدیک وزارت اور کیا ہے جی مشیر بننا، وزیر بننا، وزیر اعظم بننا کتنا بڑا مقصد ہے۔ خلفائے راشدین نے دوڑ لگا کر گالیاں دے کر خلافت نہیں حاصل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ کو بٹھایا ممبر پر حضرت عمر فاروق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور پہلے ممبر پر بیٹھتے نہیں تھے، مجبور کر کے بٹھایا، اور پھر خود ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو مجبور کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو اپنے بعد وصیت کی مشورہ کر کے کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ حضرت عثمان کو مشورے کسی نے دوڑ نہیں لگائی، جلسہ نہیں کیا ڈی چوک پر، کسی نے دوسرے کو گالیاں نہیں دی، ان کو تو خود حکومتیں پیچھے سے دوڑ کر ملی ہیں، وہ حکومتوں کے پیچھے نہیں دوڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کے اس قرآن سننے اور سنانے کو، اس پر خوشی کو اپنے ہاں قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت قرآن اور جو احکام حضرت نے بتائے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ارادہ بھی فرما لیں، انشاءاللہ کل سے 10 شعبان ہے، انشاءاللہ پہلے سے زیادہ تلاوت کریں گے، کم انشاءاللہ نوافل بھی پڑھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ چاند کو دیکھیں یکم چاند ہو گیا ٹی وی پر اب دوڑو مصلی لے کر مسجد، نہیں۔ رمضان بھی اللہ کا ہے، شعبان بھی اللہ کا ہے، ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کیوں بھائی ابھی سے انشاءاللہ رمضان کی تیاری کریں گے نا، تو ذرا فرشتوں کو بھی دکھا دو نا، دعا بنا دو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جن کا وضو ہے وہ 2 رکعت پڑھ کر دعوت میں شامل ہوں۔ دعا کے دعوت والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا اللہ حضرت مولانا خادم حسین صاحب اور مولانا عبید الرحمن صاحب کے سارے اساتذہ کے قاری شوکت علی اعوان دامت برکاتہم بھی شامل ہیں، اور یا اللہ ان کے تمام اساتذہ کو، سرپرستوں کو وہ انعامات نصیب فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے احادیث میں جو ارشادات موجود ہیں، آمین کہو۔ مولانا عبید الرحمن صاحب کو یا اللہ دین کی خدمت کے لیے طویل زندگی، صحت والی اور راحت اور آرام والی نصیب فرما۔ اس مسجد کے تمام نمازیوں کو جنہوں نے اہتمام کے ساتھ ان سے قرآن کریم سنا، درس سنتے ہیں، یا اللہ دونوں جہان کی عزت مزید عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کریم کا پڑھنے والا، عمل کرنے والا، سمجھنے والا اور قرآن کریم کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مریضوں کو شفا نصیب فرما، اور کرونا والے جو مریض ہیں ان کو خاص طور پر شفا عطا فرما۔ دنیا سے کرونا کی بیماری کو ختم فرما دے۔ حرمین شریفین اور تمام مساجد کی رونقوں کو پہلے سے دوبارہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر قرآن اور سنت کا نظام نافذ ہوتا ہوا اس پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کے ساتھ جانے والے سب مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ ان احباب نے جو ہم سب کے لیے کھانے کا، ناشتے کا، اللہ کی رضا کے لیے انتظام کیے، ان سب کی رزق حلال میں برکت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد